بھی ایسا ہی ہوا. جب وہ یونانی زبان کے علاقے میں گئے تو بھی اس کے ملاپ سے ایک نئی زبان جو ہے وہ تشکیل پائی. ایسا تقریباً 200 سالوں میں ہوتا ہے. اور اسی جگہ پر صورتوں کے نام بھی متعارف کروائے گئے، جیسے کہ دامہ، کسرا اور فاتحہ. یہ 8ویں صدی کے آخر میں متعارف کروائے گئے تھے. جب ہم نے قرآن کا نسخہ نمبر 2165 دیکھا تو یہاں پر کوئی جداگانہ نشانات نہیں تھے، ان میں کوئی حرف نہیں تھا. آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. یہ نسخہ جو ثنا میں ملا تھا اس میں کوئی جداگانہ نشان یا حرف نہیں تھے. یہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ بہت قدیم تھا اور اس کا رسم الخط بھی بہت مختلف تھا. وہ اس عربی رسم الخط کو لے کر ماہرین کے پاس جیسے کہ ڈاکٹر گیرڈ پوین، ڈاکٹر وان بوتر اور ڈاکٹر اولک کے پاس 1981 میں گئے. انہوں نے اس پر نظر ثانی کی اور فوراً اس کی تصاویر اتار لیں اور پھر انہوں نے ایک مائکرو فلم بنائی. یہ یمنی حکومت نے ضبط کر لی، اس کی اجازت نہیں دی اور انہیں خالی ہاتھ جرمنی جانا پڑا. لیکن 1997 میں آخرکار یمنی حکومت نے جرمن اسکالرز کو یہ مائکرو فلم اپنے پاس لے جانے کی اجازت دے دی. چنانچہ 1997 سے وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اسے عام کر دیا. 1999 میں اس کو دیکھنے کے لیے جرمنی میں گیا. میرے پاس اس کی تصاویر موجود ہیں. آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو رسم الخط استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی خاص ہے. اگر آپ ایک تصویر پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ 19 جو ہے وہ صفحے کے درمیان میں ہے جہاں پیلے رنگ کا نشان ہے اور اس کے فوراً بعد سورہ 22 شروع ہو جاتی ہے. اب سورہ 20 اور 21 وہ کہاں ہے؟ وہ غائب ہے. اس قرآن سے 2 صورتیں غائب ہیں. اگر آپ صفحے کے اس جانب دیکھیں بائیں حصے کے اوپری جانب تو یہاں پر سورہ 20 شروع ہوتی ہے. یہ دائیں طرف والے رسم الخط سے بالکل مختلف ہے. دائیں طرف سورہ 20 اور 22 ہیں، یہ پرانا حجازی رسم الخط ہے، جبکہ بائیں جانب سورہ 20 کا آغاز ہوتا ہے. یہ مختلف رسم الخط ہے جو کہ عباسی رسم الخط ہے. عباسی رسم الخط میں بہت سے مکتبہ فکر موجود ہیں جس طرح سے کہ حجازی رسم الخط میں موجود ہیں. ڈاکٹر فرانس ادروش جو کہ ببلیوٹیک نیشنل انتخی کے ہیں، انہوں نے ہمیں عربی رسم الخط کی درست تاریخ دی ہے. انہوں نے ہی عربی رسم الخط کی تاریخ کو معیاری بنایا. انہوں نے 3 سے 4 حجازی رسم الخط کی اقسام اور 5 سے 6 عباسی رسم الخط کی اقسام دریافت کی. آپ ان دونوں اقسام کو دونوں صفحات پر آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر اگر آپ دائیں صفحے کو بائیں صفحے سے موازنہ کریں تو اس کے رسم الخط میں 100 سے 150 سال کا فرق ہے ایک ہی نسخے میں. یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کوئی دوسرا شخص مواد کو شامل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ارتقا پایا جاتا ہے. دونوں صفحات میں اتنا فرق. اب پیلے رنگ کا جو نشان ہے یہ دونوں صورتوں میں فرق کو واضح کرتا ہے. اس کا درمیانی حصہ کہاں گیا؟ شاید کسی بکری نے کھا لیا یا وہ گم ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ نچلا حصہ اور بائیں طرف والی صورت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بائیں طرف والی صورت کو بعد میں شامل کیا گیا. اس نسخے میں غلط جگہ پر بالکل ایسا ہی ہوا. انہوں نے اسے شائع نہیں کیا، اس لیے مجھے محتاط رہنا ہے کیونکہ جب تک وہ ان کو شائع نہیں کر لیتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ انہوں نے ہمیں اس کے فرق کے بارے بتایا ہے. بہت زیادہ جگہ پر فرق ہے ان نسخوں میں. اب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب اس کی وضاحت کے لیے ہے. کیا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم عربی میں قرآن کے کچھ قدیم نسخوں کو دیکھتے ہیں کہ ان نسخوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے؟ بالکل. یہ دائیں طرف حجازی متن ہے. یہ 705 عیسوی کی بات ہے. یہ 8ویں صدی کے آغاز کی بات ہے. تقریباً 60 سے 65 سال عثمانی متن کے بعد یہ قرآنی متن کا قدیم ترین حصہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں. بائیں جانب والے رسم الخط کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ عباسی تاریخ ہے جو 749 عیسوی کی ہے جب وہ اقتدار میں آئے، جیسا کہ ہم نے سکوں پر دیکھا. سکے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. یہ لمبائی میں ہے. یہ خوشنمائی کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اسے 8ویں صدی کے وسط میں متعارف کروایا گیا تھا. یہ مختلف قسم کے رسم الخط ہیں لیکن دلچسپ بات ان میں موجود وقفہ ہے. وہ الفاظ اور محاورات جو ہمیں ان میں ملتے ہیں وہ آج کے نسخوں میں نہیں ملتے. مسلمان اس کا اعتراف نہیں کرتے. وہ کوئی تحقیق نہیں کرتے یمنی ثنا کے نسخے کے بارے. کیوں؟ آج تک اس نسخے پر کوئی تحقیق شائع نہیں ہوئی ہے جو اس بات کا ثبوت دے کہ بہت ہی پرانے نسخے موجود ہیں. یمنی حکومت نے لوگوں کو اس کو دیکھنے کی اجازت تک نہیں دی ہے. ایسا کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو اس بات سے دور رکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟
عجائب گھر میں پوری دنیا سے اسکالرز اس کو حاصل کرنا پسند کریں گے. ایسا کیوں ہے وہ اسے دیکھنے نہیں دیتے, اسے شائع نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ انہوں نے اسے عجائب گھر میں نہیں رکھا؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ واقعی سچا قدیمی نسخہ ہے. لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. رکیں, پہلے مجھے سوال پوچھنے دیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ دراصل جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, مجھے بائبل کے علماء کے مختلف طرز عمل کے بارے میں یاد آ گیا کہ جیسے ہی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم اس کی تفتیش تحقیق کرتے ہیں اور اسے عوام کے سامنے لاتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسلم لوگ ان اختلافات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. سینی ایرکس کی مثال میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. سینی ایرکس, اگر آپ 1 یا 2 سال پہلے ریٹبرڈ گیلری میں گئے ہوں, وہاں پر برطانوی لائبریری میں موجود حکام نے اسے کھول دیا تھا مرکز سول میں باب کے لیے. پوری دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 9 سے 20 اس نسخے میں موجود نہیں ہے, حالانکہ یہ بائبل مقدس کے خلاف بات ہے. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے, ہم میں سے کوئی بھی پریشان نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے یہ دلچسپی کی بات ہے کہ ہم طالب علموں کو لا کر یہ دکھا سکتے ہیں کہ پرانے نسخوں میں کیا ہے. بائبل مقدس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں, نہ ہی بائبل کے علماء کو اس سے کوئی مسئلہ ہے, نہ ہی برطانوی لائبریری کو اس سے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ سینی ایڈکس کو دکھائے. پھر مسلمانوں کو کیوں مسئلہ ہے؟ یمن کی حکومت نہ تو وہاں جانے دیتے ہیں, نہ اسے دیکھنے دیتے ہیں, اس کا ذکر بھی نہیں کرتے, اور نہ ہی انہوں نے اس کی اشاعت کی ہے. ایک تشویش ہے جب مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے, تو وہ کون سا کلمی نسخہ ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں؟ ان کی فہرست مسلمہ کب مرتب ہوئی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ 1924 تک حتمی طور پر یہ مکمل نہیں ہوا تھا, لیکن یہ استعمال شدہ متن مصر کی الازہر یونیورسٹی میں مکمل کیا گیا. جب وہ قرآن کے متعلق پرانے نسخے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یمنی متن کا حوالہ نہیں دے سکتے, وہ سمرقند کا حوالہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو 41ویں سورہ تک جاتا ہے. وہ مائل کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے جو ہم نے برٹش لائبریری میں دیکھا تھا, کیونکہ وہ تو 43ویں سورت تک ہے. یہ 114 صورتیں ہیں, وہ کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ آج بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ کون سا پرانا نسخہ ہے. بائبل مقدس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کوئی پوچھے, تو میں کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کروں گا جب تک کہ میرے پاس سارے ثبوت نہ ہوں. سینی ایڈکس اور الیکسینڈرائنس یہ ایسے نسخے ہیں جنہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ اپنے کیمروں کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں, آپ اجازت لے کے تصویر اتار سکتے ہیں, انہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. 20 ایسی ڈاکٹریٹ کی ڈگریز ہیں جو ان پر ہو چکی ہیں. آپ جا سکتے ہیں, انہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ آن لائن ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہم ان نسخوں کو نہیں چھپا سکتے, ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. ہم اس پر تنقید کرنے والوں کو سینسر نہیں لگاتے ہیں. ہم اپنی بائبل میں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کون سی آیات ہیں جو پرانے نسخوں میں موجود نہیں ہیں. ہم اس بارے میں بہت ہی دیانتدار ہیں, مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتے ہم ان کا دعویٰ ماننے والے نہیں. ان کو مجھے راضی کرنا ہے, انہیں آپ کو راضی کرنا ہے کہ ان کلمی نسخوں کا پتہ 1400 سال پیچھے تک لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ آج موجود ہے. صرف وہ جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1200 سال تک کے نسخے موجود ہیں, 1400 سال تک کے موجود نہیں ہیں. 200 سال کا فرق ہے, تقریباً 150 سے 200 سال کا فاصلہ. ایک مکمل قرآنی نسخے کے پیچھے بہت کچھ موجود ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے, یہ بہت اچھا ہے. قرآن کا بہت سا حصہ جو ہے وہ دوسرے ذریعوں سے لیا گیا ہے, لہٰذا یقینی طور پر آپ فرقہ وارانہ غیر الہامی تحریروں پر واپس جا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی. یقینی طور پر آپ مسیحی فرقہ وارانہ تحریروں میں بھی واپس جا سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو ساتھ ملا سکیں. تقریباً 50 سے 75% قرآن کا حصہ جو ہے وہ غیر الہامی تحریروں سے لیا گیا ہے. یہودی اور مسیحی انہیں مستند نہیں مانتے ہیں, یہ سب ادھار لیا گیا ہے. اور جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے 114 صورتوں پر مشتمل ہے. جو آیات کی ترتیب آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے شواہد 7ویں صدی میں نہیں پائے جاتے ہیں. 8ویں صدی میں بھی اس کا سراغ نہیں ملتا. 8ویں صدی کے آخر اور 9ویں صدی کے آغاز میں ہمیں ایک مکمل نسخہ ملتا ہے, اور یہاں تک کہ ہم اس پر تفتیش کرنا پسند کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تاریخوں پر نہیں بلکہ شواہد پر غور کیا جائے. میں قرآن کے عربی متن میں نسخوں کی مختلف حالتوں کے بارے میں وضاحت طلب سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں کیا ٹاپ کاپی متن اور سمرقند کے متن کے درمیان بھی فرق موجود ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس پر میں بات کرنا پسند کروں گا, لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ٹاپ کاپی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے.
مسلمانوں نے تفتیش کے لیے اسے کھلے عام دستیاب نہیں کیا۔ سمرقند کو پہلی دفعہ پرنسٹن یونیورسٹی نے حاصل کیا تھا۔ در حقیقت اس کی ایک کاپی میرے کمپیوٹر میں بھی موجود ہے۔ یہ 9ویں صدی کا نسخہ ہے، 7ویں صدی کا نہیں ہے، 820 عیسوی کا ہے۔ حضرت محمد کی وفات 630 عیسوی میں ہوئی تھی، چنانچہ یہ حضرت محمد کی وفات کے 200 سال بعد کا ہے۔ یہ 41ویں سورت تک ہے۔ اس نسخے کے لیے جو آپ نے تاریخ بتائی تھی، کیا مسلمان علماء اس پر متفق ہیں؟ مسلمان ہرگز اس کا اعتراف نہیں کریں گے۔ میں نے کبھی کسی مسلمان کو نہیں سنا اس کا اعتراف کرتے ہوئے، لیکن میں نے مسلمانوں سے بات کی، وہ تاریخوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تاریخیں مغربی اسکالرز کی دی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے اس کا تجزیہ کیا، انہوں نے دوسرے نسخوں سے اس کا موازنہ کیا، انہوں نے دوسرے سکوں سے موازنہ کیا، پھر انہوں نے فرانزک شواہد اکٹھے کیے۔ اب وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر مسلمان ہمیں بڑے پیمانے پر اسپیکٹروگرافی AMS ڈیٹنگ کرنے کی اجازت دے دیں۔ ہم نے سینیاڈیکس کے ساتھ ایسا ہی کیا، بائبل کے نسخہ جات کو AMS فرانزک ثبوت کے لیے کھول دیا۔ قرآنی نسخوں کی بات کریں تو وہ ہمیں انہیں چھونے بھی نہیں دیتے۔ لہٰذا اس بحث کا ایک بہت ہی آسان نتیجہ یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے مسودات کی تعداد قرآن کے عربی متن کے نسخوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ بالکل، یہ حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ عربی قرآن تو بہت بعد میں لکھا گیا۔ ہم دوسری، تیسری یا چوتھی صدی کی بات نہیں کر رہے، ہم 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، جب ویلم تھا، جب پارچمنٹ تھا۔ مواد حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا جو 1400 سال تک چل پائے، اور بہت سے لوگ ان کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ بالکل، چوتھی صدی سے کوڈیکس میں پھیلاؤ تھا، کیونکہ استعمال ہونے والے نئے ماڈلز موجود تھے۔ پارچمنٹ پودوں، جانوروں کی کھالوں پر لکھے گئے۔ 8ویں صدی سے چین سے کاغذ لایا جاتا تھا۔ اس وقت کاغذ کافی مشہور تھا۔ دنیا میں مسلمانوں کے پاس ابتدائی نسخے نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، خاص طور پر جب وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زید بن ثابت، ابی ابن کعب، ابن مسعود، ابن موسیٰ نے یہ لکھے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 4 مرتب کنندہ لوگ ہیں، 4 مختلف شہروں سے 4 مختلف نسخے۔ ہم انہیں میٹروپولیٹن کوڈیکس کہتے ہیں۔ زید بن ثابت جس کا کوڈیکس مدینہ منورہ میں مشہور ہوا، ابی ابن کعب جن کا کوڈیکس دمشق میں مشہور ہوا، ابن مسعود جن کا کوڈیکس آج کل بغداد میں مشہور ہے، اور ابن موسیٰ جن کا کوڈیکس بصرہ میں مشہور ہوا۔ 4 مختلف شہر، 4 مختلف کوڈیکس، ان سبھی کا بخاری نے حوالہ دیا، صحیح مسلم نے حوالہ دیا۔ جو آج آپ دیکھتے ہیں ان میں 15,000 اختلافات پائے جاتے ہیں۔ روایات خود ان اختلافات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ مجھے ان روایات کے بارے میں کچھ بتانے دیجیے، میں محتاط بھی رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ان روایات کے متعلق کچھ حوالہ جات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ روایات مسلمانوں کی یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور ابھی میں آپ کو ان حکمرانوں کے نام بھی بتاؤں گا۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ اسے یقینی بنانا چاہتا ہوں۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ ابن ابی داؤد ہے، جو احادیث کے 6 سب سے زیادہ مستند تالیف کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ سنی اسلام میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد یہ دوسرے نمبر پر مستند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی عبارتیں جو اتاری گئیں وہ یمامہ کے دن مرنے والوں کو زبانی یاد تھیں۔ یہ 633 عیسوی کی بات۔ یہ ایک جنگ تھی۔ یمامہ کا مارکہ حضرت محمد کے مرنے کے بعد ہوا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو اس جنگ میں بچ گئے تھے۔ نہ ہی ان پر کچھ تحریر ہوا، نہ ہی ابو بکر جانتے تھے، نہ عمر، نہ عثمان۔ یعنی قرآن کی بہت ساری آیات کا حصہ ضائع ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن الاسوطی کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اسماعیل ابن ابراہیم سے، ابن ایوب سے، ابن نافع سے، ابن عمر سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے جب قرآن کا حصہ غائب ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سب کہاں ہے؟ بلکہ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ جو کچھ بچا ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں، یہ کس نے داخل کیا؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ الاسوطی ہے۔ الاسوطی اپنے زمانے کے بہت ہی باعزت مفسرین میں سے ایک مفسر تھا۔ یہ 911 ہجری میں تحریر کرتا ہے، جو کہ 1600 عیسوی کا وقت بنتا ہے۔ ہر مسلمان کو الاسوطی کو جاننا چاہیے، وہ اپنے تفسیر کے علم کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ آئیے اب ہم صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم 9ویں صدی میں ہیں۔ صحیح مسلم البخاری سے دوسرے نمبر پر ہے۔ آئیے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو کافی طویل تھی، جس کو سورہ البرات کہا جاتا تھا، لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔